اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ فطر کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار دیا تاکہ روزے دار سے جو کوئی لغو بات یا بیہودہ اقوال سرزد ہو جائے، صدقہ فطر کے ذریعے سے اس کو پاک کر دیا جاتا ہے، اور جو مساکین اور غریب لوگ ہیں ان کے لیے طعام کا بندوبست اس سے کیا جاتا ہے۔ اور جس نے صدقہ فطر نماز عید کو جانے سے پہلے ادا کیا تو اس نے ایک ایسی گویا کہ زکوٰۃ دی جو قبول کر لی گئی، اور جس نے صدقہ فطر نماز کو جانے کے بعد ادا کیا اس نے ایک عام صدقہ کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے لوگوں نماز عید کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، اور ابن عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1-2 دن پہلے ہی عید سے صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا اور فرمایا کہ ہر مسلمان، آزاد، غلام، مرد، عورت، بچے اور بوڑھے سب پر ایک سا کھجور یا ایک سا کشمش اس کو مقرر کیا کہ جی یہ صدقہ فطر دیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کھجور اور کشمش بغیر چھلکے کے یہ ایک سا کے برابر ادا کیا جاتا تھا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا اور گندم کی کثرت ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کے ایک سہا کے بجائے گندم کا آدھا سہا جو ہے وہ مقرر کیا صدقہ فطر کے لیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے ہی اس کو ادا کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ صدقہ فطر، اور یہ پہلے ہی ادا کرنا چاہیے۔ آپ لوگ اور ہم اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں کہ جس دن عید کے دن لیے نکلیں گے تو صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی عید سے پہلے ادا کر دیا جاتا تھا۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ غریب لوگوں کو طعام کا بندوبست ہو سکے اور غریب لوگ ہمارے ساتھ عید کر سکیں، یعنی کہ ان کے بچے بھی ہمارے بچوں جیسے کپڑے پہن سکیں اور ان کے بچے اور ان کے گھروں میں بھی ہمارے گھروں جیسا کھانا پک سکے، اس کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جی آخری دن دیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ جی آخری دن سے پہلے ہی غریبوں کو یہ پہنچا دیا جائے تاکہ وہ ایک ہنسی خوشی عید کر سکیں۔ موجودہ دور میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بدلتا گیا تو کچھ طریقہ کار بھی بدلتے گئے، لوگوں کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقے میں بدلاؤ یہ آیا کہ جی انحصار لوگوں کا جو گھر پہ تھا اور جو اپنے محلے تک محدود تھا وہ دور اور بازار تک چلا گیا۔ ایسا ہوا کہ اب بازاروں میں جو رش دیکھنے کو ملتا ہے اور جو اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری دن اگر تم کسی کو صدقہ فطر دیتے ہو تو وہ اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں خرید سکتا۔ اور ہمارے ملکوں میں ایسا بھی فکریہ ہے کہ آخری عید کے جو 3 دن ہوتے ہیں یا اس کے قریب ان دنوں میں چیزوں کو مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ تو بنتا اصولاً یہ ہے کہ جی ہم ٹائم سے یہ صدقہ فطر ادا کر دیں تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ اپنے لیے چیزیں خرید سکیں، اپنے لیے سودا سلف خرید سکیں اور سکون سے روزے رکھ سکیں یا اپنی عید کے لیے کپڑے خرید سکیں۔ اصولی لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو آخری دنوں میں کپڑا نہیں ملتا، اگر کپڑا مل بھی گیا تو درزی سی کر نہیں دیتا۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ بھی لوگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں کہ جی آخری ٹائم میں صدقہ فطر دینے سے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ جی ٹائم سے صدقہ فطر دے دیا جائے۔ اب صدقہ فطر دیا کتنا جائے؟ حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک سہا کھجور ہے یا ایک سہا جو کا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ نصف سہا انہوں نے گندم مقرر کی تھی۔ تو اس کا اگر یہ تخمینہ لگایا جائے کہ یہ کتنا ہے تو ہر بندے کو، میں جہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنے شہر کے حساب سے اس کا ادا کروں گا اور اس کا ریٹ مقرر کروں گا، اور جس شہر میں بندہ بیٹھا ہوا ہے یا جس ملک میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس ملک کی ریٹ کے حساب سے ادا کرے گا۔ یہ بڑا اہم بات ہے کہ جی ہم یہاں پر اگر 200 روپے گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے پاس آٹے کا ریٹ 3500 روپے یا 3600 روپے من ہے، ٹھیک ہے، یہ 90 روپے کلو ہے،
تو 180 रुपये हमारे बनते हैं या 200 रुपये हम एहतियातन अगर अदा करते हैं। तो हम जब आटे के रेट से वापस जब जाते हैं हम चक्की पे आटा लेने, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वही आटे का रेट या गंदम का रेट 100 रुपये किलो है या 120 रुपये किलो है। तो उस पे जब हम देखेंगे तो ये होगा 240 रुपये बनेंगे। बहरहाल हर बंदे ने अपने इलाके के गंदम के, जौ के, खजूर के और किशमिश के रेट के हिसाब से अपना फितराना अदा करना है। कराची वाले केपी के रेट के हिसाब से और केपी के वाले कराची के रेट के हिसाब से फितराना नहीं अदा करेंगे, बल्कि अपने शहर और अपने मकामी इलाके के रेट के मुताबिक फितराना अदा करेंगे। इसी तरह एक बंदा पाकिस्तान में हो, एक बंदा यूके में है या सऊदी अरब में है, तो वो सबका फितराना बराबर नहीं होगा, बल्कि जो बंदा पाकिस्तान में है वो पाकिस्तानी रेट के मुताबिक अदा करेगा, और जो सऊदी अरब में है या यूएई में है या यूके में है या यूनाइटेड स्टेट में है, तो वो वहाँ के रेट के मुताबिक अपना फितराना अदा करेगा। और फितराना हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक अदा करेगा। मिसाल के तौर पे मेरी इस्तात अगर गंदम की है तो मैं गंदम के रेट के हिसाब से अदा करूँगा, और अगर मेरी इस्तात जौ की है तो मैं जौ के रेट के हिसाब से अदा करूँगा, और अगर मेरी इस्तात खजूर की है तो मैं खजूर के रेट के हिसाब से मुझे अदा करना चाहिए, और अगर मेरी इस्तात है किशमिश के की है तो मैं किशमिश के रेट के हिसाब से अदा करूँगा। जैसे कि गंदम का रेट जो मौजूदा टाइम में कई इलाकों में 200 से स्टार्ट होकर 250 तक जा रहा है, तो वो 200 से 250 रुपया फी पर हेड के हिसाब से अदा करेंगे। ये फैमिली का अक्सर ये पूछने में सवाल आता है जी कि हम किस किस का दे सकते हैं। आपके पास आप खुद हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, और आपके पास जो ग़ुलाम है आपने रखा हुआ है, ठीक है। ग़ुलाम में और जो मुलाज़म रखा हुआ है इसमें फ़र्क आता है। मुलाज़म को आप पे करते हैं और वो परमिनेंट आपके पास नहीं है, ठीक है। वो अपने घर जाता है और अपने निज़ाम करता है और आपके पास कुछ अर्सा नौकरी करते हैं और फिर कहीं और भी जा सकता है। ग़ुलाम ज़र ख़रीद होता है, वो आपके पास है हमेशा और वो आपके पास ही रहता है, उसको आप कोई पे नहीं करते, बल्कि उसको एक मरतबा ख़रीद लेते हैं और फिर उसको खाना पीना बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी ज़रूर देते हैं, लेकिन उसके लिए कोई आपने उसकी कोई नौकरी या तनख्वाह नहीं मुकर्रर की हुई। तो इसलिए ग़ुलाम आपके ज़िम्मे हैं, और आपकी बीवी बच्चे और आपके पास जो लोग रहते हैं उनका आप अदा करेंगे। अगर आपके पास अच्छी गुंजाइश है तो गंदम 200 के हिसाब से लेकर 250 तक या 240 से 300 तक का रेट कई इलाकों में जाता है, उसके हिसाब से अदा करेंगे। और अगर आप जौ का करते हैं तो जौ का रेट एक सहा जो है, क्योंकि गंदम निसफ सहा के बराबर करना है और जौ का एक सहा के बराबर करना है, तो वो 500 से तकरीबन शुरू होता है, और इस तरह 600 में भी जाता है और 500 से ऊपर जाता है। और खजूर के रेट को जब हम देखते हैं तो खजूर का रेट तकरीबन 1500 से 2000 या 2500 तक या 2600 तक जाता है मुख्तलिफ एरियाज़ में खजूर के रेट के हिसाब से, एक सहा खजूर का। और इसी तरह अगर हम देखते हैं किशमिश को, तो वो 2500 से लेकर 3600 तक या 3500 तक या 3000 से ऊपर तक का रेट जाता है। बहरहाल आपने सदक़े फ़ितर अपनी इस्तात के मुताबिक देना है। अगर आपकी इस्तात सबसे अच्छी है तो कोई अच्छी चीज़ सदक़े फ़ितर के तौर पे ज़्यादा रकम वाली चीज़ देनी है, और अगर आपकी इस्तात नॉर्मल है तो आप गंदम भी दे सकते हैं, लेकिन देना आपने अपने इलाके के रेट के मुताबिक है। सदक़े फ़ितर देना किसको चाहिए? सदक़े फ़ितर उन लोगों को देना चाहिए और वो लोग मुस्तहिक़ हैं इसके जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो लोग इसके मुस्तहिक़ हैं वो फ़कीर है कि जो अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के वसाइल ना रखता हो, और दूसरे नंबर पे आता है मसाकीन है जो कि फ़कीर से भी ज़्यादा तंग दस्त है और अपना जो ज़रूरत ज़िंदगी है, जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको नहीं पूरा कर सकता। तीसरे नंबर पे आमलीन है कि जो सदक़े फ़ितर या ज़कात जिनके ज़िम्मे इन चीज़ों को इकट्ठा करने की ड्यूटी लगी होती है, यानी कि उनको और रोज़गार नौकरी कोई नहीं होती, वो इन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं और जमा करके इस्लामी हुकूमत हो तो बैतुल माल तक पहुँचाते हैं। आमलीन जो इसको इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, वो भी इसके हकदार हैं। चौथे नंबर पर ग़ुलाम।
ایسا غلام کہ جس کو صدقہ فطر کا پیسہ دے کر آزاد کرایا جا سکتا ہو۔ موجودہ دور میں اس کی ایک مثال وہ قیدی بھی ہیں کہ جو بے گناہ کسی کیس میں یا کسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی استطاعت نہیں وہاں سے نکلنے کی، تو ان کے لیے بھی ایسا پیسہ استعمال کر کے ان کو رہائی دلائی جا سکتی ہے۔ ایسے لوگوں پہ بھی صدقہ فطر لگتا ہے۔ قرض دار کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ ایسا قرض دار کہ جو اپنے قرض کو ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر قرض چڑھ گیا اور اس کے بعد ان کو بیماری نے آن گیا ہے، یا ایسی حالت میں وہ ہیں کہ جی وہ قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ان کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ رائے فی سبیل اللہ میں مقصد کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے والے لوگوں کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ مدرسے کے طالب علم ہیں یا دین کا علم حاصل کرنے والے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں دین کے لیے، یا اس پہ لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس دین کا علم حاصل کرنے یا پڑھنے یا پڑھانے کی مشقت کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی کام کاج نہیں کر سکتے، تو ان کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ مسافر، ایسا مسافر کہ جو راستے میں ہو اور سفر میں ہو اور وہ اس کے پاس وسائل کی کمی ہو، اس کے پاس کرایہ نہ ہو یا اس طرح کے مسائل میں وہ پھنسا ہوا ہو، تو اس کو بھی صدقہ فطر سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کن لوگوں کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا؟ مالدار، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر مال ہو، چاہے پیسہ ہو یا کسی اور صورت میں ان کے پاس مال ہو، ان کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ اپنے اصولی رشتہ دار جیسے ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، بیوی اور بچے، یہ وہ رشتہ دار ہیں کہ جی ان کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ سید اور ہاشمی خاندان، یعنی سیدوں کو جن پہ زکوٰۃ نہیں جائز، جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ان لوگوں کو بھی صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ ان لوگوں سے آپ ہدیہ دے سکتے ہیں اور کسی طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، آل سید کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا جائز نہیں۔ کافر اور غیر مسلم کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ غریب ہو، نادار ہو، مجبور ہو، جس طرح بھی ہو۔ صدقہ ویسے آپ اپنے پاس سے جتنا مرضی کسی کی مدد کریں، لیکن صدقہ فطر غیر مسلم کو، جو مسلمان ہو، اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ صدقہ فطر دیتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ یعنی کہ صدقہ فطر ایسے لوگوں کو دینا ہے کہ جو ضرورت مند ہوں اور انتہائی لاچار اور مجبور ہوں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں اور ان کے گھر کا بھی چولہا جل سکے۔ سب سے پہلے صدقہ فطر دینے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اور اپنے محلے میں، جس طرح عام صدقے کے بارے میں بھی اصول ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں دیکھنا ہے، قریبی رشتہ داروں میں دیکھنا ہے، اڑوس پڑوس میں دیکھنا ہے اور اپنے محلے میں دیکھنا ہے، وہاں پہ آپ نے صدقہ فطر دینا ہے۔ اور اس کے بعد باہر اگر ایسے میں آپ کو نہیں ملتا کوئی ایسا بندہ کہ جس کو صدقہ فطر لینے کا مستحق ہے جو، تو پھر آپ باہر دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر خاموشی سے دینا ہے تاکہ جس کو دے رہے ہوں اس کے اوپر یہ ظاہر نہ ہو کہ جی آپ اس کو کچھ بھیک کی طرح دے رہے ہیں۔ اس محتاط انداز سے دینا ہے کہ اگلے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ آپ نے کوئی باور کرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم یہ آپ کو صدقہ فطر دینے آئے ہیں۔ آپ نے اپنا حساب لگا کر اس کو خفیہ طریقے سے آرام سے اس تک جو حقدار آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقدار ہے، اس تک صدقہ فطر پہنچا دینا ہے۔ آخر میں پھر سن لیں کہ صدقہ فطر جس کو آپ لوگ فطرانہ کہتے ہیں، اس کو غریب لوگوں کو دینا ہے، مستحق لوگوں کو دینا ہے، اور یہ دینا واجب ہے، اور اس کی مقدار نصف سا گندم ہے اور 1 سا جو ہے اور 1 سا کھجور ہے۔ سادے لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ موجودہ دور میں آپ کے ہاں جو گندم کا ریٹ ہو، جیسے ہمارے پاس گندم کا ریٹ 90 روپے بھی ہے اور 120 روپے تک بھی ہے دیسی گندم کا، تو اس طرح 240 روپے 2 کلو گندم کے برابر، یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو، یعنی کہ 4 کلو ان چیزوں کے برابر کے ریٹ کے مطابق آپ نے ادا کرنا ہے۔ جیسے آپ کا علاقے یا آپ کے ملک میں جو ریٹ ہے ان چیزوں کا، ان چیزوں کے ریٹ کے مطابق یا برابر آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔